اچھا خیر، اب سمجھو اللہ میاں کیا کہتے ہیں. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں، ان کو ملے گا کیا پھر وہ بتا دوں. تقوی کا مطلب ہے حلال کی طرف جاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ. آج حرام میں جو سب سے زیادہ کامن حرام ہے نا دنیا میں، سب لوگ حرام نہیں کما رہے. پیسے کمانے میں 100 میں 10 لوگ ملیں گے جو حرام کما رہے ہوں گے. 90 رکشہ چلا رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہی ہے نا. 10 ہوں گے چور، بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے. اگر 10 سے زیادہ چور ہوتے نا تو ہم سب لٹ پٹ چکے ہوتے اب تک. 100 میں کوئی 2-4 ڈاکو ہوں گے، ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک حرام کام ایسا ہے جو میں یوں کہوں کہ 99% نوجوان کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہ ہے بد نظری، لڑکیوں سے دوستیاں، ٹک ٹاک پہ بےہودہ لڑکیوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا. آج اس سے بچ جاؤ اور حلال کی طرف. حلال کیا ہے؟ نکاح. حرام کیا ہے؟ فون پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، صرف شرم کا زنا نہیں کرتی ہے. مرد ہو یا عورت، دونوں کی آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا. اگر آپ کوئی لڑکی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے، چاہے وہ دینی بیان سن رہی ہے ویڈیو میں اور لذت حاصل کر رہی ہے حرام تصور کر کے، تو اس کے لیے اس عالم کا بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ دینی بیان تو ہے مگر اس بیان کے دوران گناہ کیا کر رہی ہے؟ اس عالم کو دیکھ کے اس سے حرام لذت حاصل کر رہی ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی ہے. اور اگر کیونکہ کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے، کسی لڑکی کی نعت بھی سن رہا ہے اور اس سے حرام لذت حاصل کر رہا ہے، تو گانا تو دور کی بات، نعت سننا بھی کیا ہوگا؟ بولو نا. اب چپ ہو گئے نا. کیسے چپ ہو گئے؟ یہ سانپ سونگ گیا ہے. آج یہ حرام کاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لڑکیوں سے نمبروں کے تبادلے. جو لڑکی پسند آئے گی چپکے سے جا کے نمبر پکڑا دیں گے اس کو. وہ بھی رابطہ کر رہی ہوگی، پھر گپے لگا رہے ہیں پوری رات بیٹھ کے. یہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ میاں نے آپ کے پاس عورت تک جانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے. اس کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے دفع کرو، لعنت بھیجو. اس کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا. جس خدا نے ہمیں بنایا، ہمارے پیدا کرتے ہوئے اس نے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اپنی ذمہ داری رزق کی پوری کی. آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تناور درخت بنایا. کتنی قدرتیں اس کی. فالق الحب والنوا. اللہ کہتے ہیں دانے گٹلی کو پھاڑ کے درخت بناتا ہوں میں. آم زمین میں بوتے ہیں، ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سائنسدان کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ تم. سارے کام تو میں کر رہا ہوں. سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہوں، بھینس کو دودھ میں پیدا کر رہا ہوں. تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بھائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحیح بھی حرام غلط بھی حرام، عورت کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے. اللہ کو حق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کہا ایک راستہ انسانوں والا، پیغمبروں والا، ایک گدھے گھوڑوں والا. پیغمبروں والا راستہ ہے نکاح کا پیغام. یہ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار، جب بالغ ہوئیں نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے. آپ نے فرمایا ان کا نکاح میں کس سے کروں گا؟ علی سے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو پیغمبروں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، ایک لڑکی کی خدمت کی آپ نے، کنویں سے پانی نکال کے پلایا. ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا. وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا. قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ، میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. قرآن کہتا ہے 2 بیٹیاں تھیں ان کی بزرگ کی، شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی. اللہ نے اس کی شرم و حیا کو بھی کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیا قرآن میں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے، شرم اور حیا پسند ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی،
کیونکہ نامحرم مرد تھے نا, لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو اس کی حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناؤں گا, اب کلیم اللہ کی, اس کی حیا کی وجہ سے. وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. کیسا غیرت مند باپ تھا یار. آج کام نکلواؤ, پتلی گلی سے نکلو. بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ کام نکلواتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون صاحب کس سے ملنا ہے بھائی آپ کو. ابے تجھی سے ملنا ہے, تو وہی تو ہے جس کو میں نے جاب دلوائی تھی, تو وہی تو ہے جو اس دن قرضہ لینے آیا تھا. حضرت موسیٰ نے جو ان لڑکیوں کی خدمت کی فری میں کی, اللہ کی رضا کے لیے. یہ کمزور عورتیں ہیں, ان کے باپ نے سوچا کہ کی تو فری میں ہے, لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی کرتا ہے خدمت, ہم اس کو اس کی اجرت بولو نا دیتے ہیں. خاندانی ہونا نا اپنا ہر جگہ خاندانی ہونا ثابت کرتا ہے. یہ خاندانی لفظ میں نے سبزی والے سے سیکھا ہے جو پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا. مجھے کہتا تھا, میں نے کہا یار مجھے بہت لوگوں نے پیسے کھائے ہیں میرے. کہہ رہا تم نے کبھی کسی خاندانی آدمی کو پیسے نہیں دیے. اس دفعہ جو تم پیسے دے رہے ہو نا مولوی صاحب, مفتی صاحب, خاندانی کو دے رہے ہو, سوچ سمجھ کے دیا کرو. میں نے دے دیے, انگوٹھے رہ گئے میرے پاس, خاندانی انگوٹھے ہیں. صحیح ہے نا. تو بہت ہی کوئی غیر خاندانی تھا جس نے خاندانی لفظ کو بدنام کیا. میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں بھائی, چائے بری چیز ہے, اچھی چیز, لیکن جب پیو خاندانی پیو. خیر, سٹا لگاؤ تو کون سا والا لگاؤ, وہ تو حرام ہے. وہی سٹے لگانا نہ شروع کر دو. کہیں چیزیں مزاح ہوتی ہیں ان کو مزاح ہی رکھو, ایسا نہ کچھ سٹے لگانا, وہ حرام ہے. چائے حرام تو نہیں ہے نا. خیر, میں گلگت میں کہیں ہوٹل میں گیا, بہت پرانا واقعہ, اس وقت مشہور نہیں تھا. تو گلگت کے ایک ہوٹل کے مالک نے میں اور 2-4 دوست تھے, چائے وائے پلائی. ہماری اردو سے اس کو لگ گیا کہ یہ کراچی کے ہیں. چائے کے پیسے ہی نہیں دے رہا, کڑک سی دودھ پت. 5-6 لوگ تھے ہم, اردو بولنے والا میں ہی تھا, باقی تو سارے گلگت کے تھے. لے ہی نہیں رہا. کہتا ہے بھائی ہم نے کراچی میں ملازمت کی ہے اور ہم نے اپنے گاؤں میں بڑی پراپرٹی بنائی, تو کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. کوئی کراچی والا آیا, مجھ سے پیسے نہیں لیتے. میں نے ساتھیوں سے بولا اٹ از کالڈ خاندانی. آپ لوگ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, نیوٹن کا قانون پڑھتے ہیں نا, از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے تو سب کو یاد ہوتا ہے نا, شروع کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ہمارے جو ایگزامینر ہیں جو پیپر میں نمبر دیتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں طالب علم اگر صرف از کالڈ نیوٹنز لا بھی لکھ دیا نا, آدھے نمبر وہ دے دیتے ہیں. چلو آدھی ڈیفینیشن تو لکھی نا اس نے, پھر بھی پاس نہیں ہو رہے. کمال کی بات یہ ہے, پھر بھی پاس کراچی کے لڑکے نہیں ہو رہے. مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا, مجھے جذباتی ہو گیا میں اس کی بات سن. میں نے کہا مجھے اس کی اس غیرت پر وہ ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تھوڑی کھلایا. اس کو کیا خیال ہے, اس نے یہاں رکشا چلایا, مزدہ چلائی, کاروبار کیا, ہوٹل چلایا ہوگا, تو میں نے تھوڑی اس کے بزنس کو پروموٹ کیا. صرف اس بیس پہ پیسے نہیں لے رہا کہ بھائی تم چونکہ کراچی کے ہو اور کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. تب کوئی کراچی تو دور کی, کراچی والا بھی کوئی آئے گا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. تو اور بغیرت بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے. کیا خیال, ایسے بھی لوگ ہوں گے ان علاقوں میں جو کراچی والا جائے تو اس کو لوٹ لیں, بولے ہم کراچی میں ڈکیتی کا کام کرتے تھے, تو رہ گیا تھا, اب چل تو خود آ گیا یہاں پہ, تو ہم تجھے لوٹ لیں. کیا خیال ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہونے والے سسر تھے بڑے غیرت مند تھے. انہوں نے کہا انہوں نے تو فری میں کیا ہے, کی ہے ہماری خدمت, لیکن ہم کیا ہیں, خاندانی لوگ ہیں. کوئی فری میں بھی خدمت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں. اور آج اجرت دے کے بھی کام کروایا جائے نا تو پیسے نہیں دے رہے ہوتے مزدور کو. پہلے طے کرتے ہیں کنواں کھود, تجھے اتنے پیسے دوں گا. فری میں نہیں ہے یہ خدمت. وہ کنواں کھودتا ہے, اس کے بعد 6 مہینے تک پیسے رولا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس کو. ابھی ہے نہیں, ابھی یوں ہے, ابھی فلانا, ابھی کھلے نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فری میں کام لے کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, جو فری میں کام کر رہا ہوتا ہے.
تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، موسیٰ علیہ السلام نظر نیچی کر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف نظر بولو نہیں اٹھائی. میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے، اور گدھے گھوڑوں والی جن کی زندگی ہوتی ہے ان کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نیچے، ایک دفعہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیٹی ہے. اور اس لڑکی نے بھی حیا کے ساتھ آئی، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، پردے میں لپٹی ہوئی. اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے. بڑے موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی خوب، پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جب بچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کی بیوی نے کیا کیا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنا کیوٹ، اتنا خوبصورت بچہ ہے. والقیت علیک محبۃ منی، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی. اتنے کیوٹ، اتنے اٹریکٹیو تھے، جو بچپن میں اتنا خوبصورت، جوان ہو کے کیسے خوبصورت ہوں گے وہ. مگر اس لڑکی نے ان کی خوبصورتی کے باوجود حیا کی چادر کو نہیں اتارا. اور کیسے، جب اپنے والد کو جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا، اور والد نے ان سے کہا، جب بات چیت ہوئی نا تو والد کو اندازہ ہو گیا یہ اچھا. ان کی بیٹی نے کہا اے میرے ابا اس کو ملازمت پہ رکھ لیں، کیونکہ دو کوالٹی اس نوجوان میں ہے، ایک صحت بہت اچھی ہے. وہ صحت کا اندازہ کیسے لگایا، لوگ جو ڈول کھینچ رہے تھے نا کنویں میں، وہ ای کر کے نا آوازیں آ رہی تھی ان کی. آدھے گھنٹے میں ایک ڈول اوپر آتا تھا، ایک آدھ کے پاؤں سلپ ہو جاتے ہوں گے اس میں، دو چار ہو سکتا ہے کنویں سے دو بندے جو کنویں میں گرے ہوئے ان کو نکال رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے کر کے ڈھاک کر کے کنویں انہوں نے وہ نکالا. اتنی پاور تھی کہ ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے صرف پھڈا چھڑانے کے لیے تھپڑ مارا تھا. ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ دو آدمی لڑ رہے ہو نا، پہلے ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ پھڈا چھوڑ دو، نہیں چھوڑے نا تو دونوں کو کوٹ دو. یہ طریقہ ہوتا ہے، پھر چھوڑیں گے وہ. کبھی بھی دیکھو دو آدمی لڑ رہے ہیں نا، کنی کترا کے نہیں نکلو. آج میں نے کراچی میں یہ منظر بہت دیکھا ہے، اب دیکھ رہے ہیں ہم. پہلے ہمیں بچپن میں دو بندے لڑتے ہوئے نظر آتے، پورا محلہ آ کے چھوڑاتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں دو بندے لڑ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اپنا معاملہ نکل جاؤ. یہ حیوانیت ہے، یہ درندگی ہے. ان کو چھڑواؤ بھائی، انسانیت کے تقاضا ہی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمارا کیا لڑتے نا بھائی، ایسے تھوڑی چھوڑیں گے، انسان ہے بھائی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں چھوڑ رہے تو ایک لگایا تھپڑ. نیت یہ تھی کہ چھوڑ دے گا، وہ تھپڑ سے ہی مر گیا بندہ. لے بھائی، اتنے پاورفل تھے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے، فقضا علیہ، اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے یہ عمل کروا دیا مجھ سے، یہ میرا تو کوئی اس طرح کا پروگرام بولو نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا. تو کتنی پاور ہوگی نا. بخاری کی حدیث ہے، موت کا فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بغیر اطلاع کے آیا نا. کوئی پہلے سے پلان بتا دیتا کہ بھئی میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، کوئی ٹائم دے دیں مجھے آپ. حضرت موسیٰ جلالی بہت تھے، غضب بہت تھا حضرت موسیٰ کا نا، جلال تھا آپ میں. تو موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. انہوں نے کہا آپ کی موت لینے کے لیے، آپ کی روح لینے کے لیے، موت دینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک لگایا رکھ کے تھپڑ اس کے. بخاری کی حدیث، اتنا زور سے مارا کہ اس کی آنکھ نکل کے گر گئی. یہاں لگایا تھپڑ نا، اس کی آنکھ ہی نکل گئی. وہ اللہ کے پاس گیا اور اللہ میاں سے کہا اللہ تو نے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے. یعنی گویا کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو ڈر تھا میری روح نہ نکل جائے کہیں. میں گیا تو ان کی روح لینے کے لیے تھا، لیکن وہ تو اتنے جلالی ہیں کہ مجھے لگا کہ تو نے مجھے موت دینے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا. تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پر وحی کی اور موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر آپ یہ چاہتے ہو، آپ ایک بیل کے ہاتھ پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، روئیں، اتنے سال آپ کی زندگی میں اضافہ کر دوں گا میں، اگر آپ کو ابھی موت نہیں چاہیے. تو موسیٰ نے پوچھا اے اللہ پھر کیا ہوگا. اللہ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ پھر ابھی ٹھیک ہے، جو مرنا ہی ہے بعد میں بھی کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے، تو پھر ابھی ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح فرشتے نے قبض کی. پہلے اللہ میاں نے گارنٹی لی فرشتے سے کہ اب تھپڑا نہیں لگا، ورنہ فرشتہ نہیں جا رہا تھا. وہ کہتا ہے اللہ کسی اور کو بھیج دے، میں نہیں جا رہا. تو اتنے پاورفل. تو ان لڑکیوں نے کیا کہا موسیٰ کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی بہت ہیں اور امین ہے، امانت دار. امانت دار کا اندازہ کیسے لگا لیا.
इतनी जल्दी? इस तरह लगाया कि इतना सफर इन्होंने मेरे साथ घर तक किया, एक मर्तबा नजर उठा के नहीं देखा। और मुफस्सिर ने लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे, ताकि जिस्म पे भी नजर ना पड़े, पीछे से रास्ता बताओ मुझे। आज है ये अमानत। आज तो कोई मौका चाहिए देखने के लिए लड़कियों को। आप आज से फैसला करो, आपके लिए सिर्फ आपकी बीवी, उसके अलावा कोई भी नहीं। कोई लड़की राब्ता करती है, मैसेज पे बात करती है, आप बोलो भाई अगर शादी करनी है तो मैं आपके बारे में इंक्वायरी करूंगा, अदरवाइज मुझसे कोई राब्ता, नंबर ब्लॉक कर दो। इस पे खुदा तुम्हें बहुत अजर देगा। अल्लाह के लिए खून करो अपनी ख्वाहिशात का। देखो अगर आज इन गंद में पड़ गए ना, लड़कियों के गंद में, जिना करने वाले बहुत हैं। मौत आएगी कि नहीं आएगी एक दिन, और बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। बुढ़ापे में जिना भी नहीं होता, लड़कियां लिफ्ट कराना भी छोड़ देती हैं, फिर सिस्कियां लेके मरोगे, और बुढ़ापे में फिर तौबा की तौफीक नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं जिनको तौबा की तौफीक मिलती है, सिस्कियां लेके मरोगे। आज जवानी में निकाह की तरफ चले आओ, जिना और लड़कियों से दोस्तियों को छोड़ दो। और अल्लाह ने हम पे कितना फजल किया मेरे भाई। अल्लाह मियां ने कहा 4 रख सकते हो यार तुम। जिस अल्लाह ने हमें 4 की इजाजत दे दी, हम पागल हैं यार दोस्तियां लगाएं लड़कियों से? हमारा दिमाग खराब है? अबे क्या हो गया, गलत कह रहा हूं? तुम्हें 4 बीवियां रखो यार। पहले बता दो लड़की को, जो फ्री करा रही है ना कि मैं तुमसे भी शादी करूंगा, 3 और भी करूंगा, करनी है करो, नहीं तो जाओ, दफा हो यहां से। मैं गारंटी से कहता हूं आपको मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। लेकिन गंद में मुंह मत मारना। एक दफा गंद में घुसता है, निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो एक दफा गंद में घुस चुके हैं, जितना जल्दी निकल सकते हो निकलो, तौबा करो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह जो मुझसे हो चुका मुझे माफ कर दे। लड़कियां भी जो लड़कों के नंबर है ब्लॉक कर दे। और ये डायलॉग से मुतासिर ना हो, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। उसको बोलो जा, तू जिस खंबे से तुझे चिपकना है जाके चिपक जा, जाके वो हराम मौत मरेगा। इस लड़की को बहुत सवाब मिलेगा। एक गंद से, एक भंगी से इसने दुनिया को क्या कर दिया, पाक कर दिया। एक भंगी दुनिया से चला गया। ये भंगियों वाले काम है, लड़कियों से दोस्तियां। देखो मेरे भाई, मैं कैसे समझाऊं, गधा गधी से रिलेशन कायम करता है, शादी करता है? बोलो ना, मुझे बताओ, रिश्ते बनते हैं निकाह से बनते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बनते हैं? आपकी गर्लफ्रेंड की जो मां है वो आपकी सास कहलाएगी? है भाई? उसकी बेटी आपकी सौतेली बेटी कहलाएगी? बोलो ना। उसके अब्बा आपके ससुर कहलाएंगे? उससे हराम बच्चा पैदा हो गया तो इस्लाम तो जो जिसका बच्चा है उसको बाप नहीं मानता, जो हराम जिस जानी को बाप नहीं मानता, तो उसके भाई को चाचा मानेगा? तभी गधे में चूंकि आपको पता है निकाह नहीं होता, लिहाजा गधे का ना कोई मामू होता है, गधे का ना कोई भांजा होता है, गधे के ना भतीजे होते हैं, गधे की ना बहू होती है। कभी देखा कोई अपने गधे का तारुफ करवा रहा हो, ये मेरा गधा है और ये कौन है गधे, ये दूसरा गधा है, ये इस गधे का चाचा है? कभी देखा आपने? अबे ये गधी जो खड़ी हुई है ये मुमानी है? नहीं, इसकी फुप्पो है, मुमानी नहीं है। तभी अंग्रेजों में चूंकि निकाह नहीं है, लिहाजा अंग्रेजों में फुप्पो नहीं होती। सही है ना? खत्म। सिर्फ डिक्शनरी में रह गए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, दो और कुछ खानदानी लोग बाकी रह गए हैं। मेजॉरिटी क्या हो गई? अब्बा ही खत्म। अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। तो गधे घोड़ों वाली जिंदगी चाहते हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गधे घोड़ों वाली। सूट टाई से नहीं पता चलता कि ये इंसान मुहज्जब है या नहीं, निकाह से पता चलता है। जिसका खानदान होता है वो मुहज्जब होता है, भले धोती बनियान में घूम रहा हो वो, और जो सूट टाई में घूम रहा हो, निकाह नहीं करता, अल्लाह की नजर में उलाई का कल अनामी बल हुम अज़ल, अल्लाह कहते हैं गधे घोड़ों से भी ज्यादा बदतर है ये। तो भंगियों वाली जिंदगी गुजारनी है पैगंबरों वाली। हमारे पैगंबर ने 9 बीवियां रखी हैं एक टाइम पे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 100 बीवियां रखी हैं, मूसा कलीमुल्लाह ने 4 बीवियां रखी एक टाइम पे, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 2 बीवियां रखी एक टाइम पे, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर गम में भी तीसरी शादी की याकूब अलैहिस्सलाम ने, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे बिछड़ गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी बीवी की औलाद थे। पैगंबरों का काम बीवियां रखना, गधे घोड़ों का काम गर्लफ्रेंड रखना। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को? तो प्रोमोट निकाह को करना है, जिना को नहीं करना, इंटरनेट पे फौज फिल्में नहीं देखनी। अगर कोई गुनाह कर ले, गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा करना है।
اور جس کو گناہ کی لت پڑ چکی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے عادت پڑ گئی زنا کی, مجھے عادت پڑ گئی لڑکوں سے بدفعلی کی, مجھے عادت پڑ گئی فحش فلمیں دیکھنے کی, مجھے عادت پڑ گئی برہنہ عورتوں کے ناچ دیکھنے کی اور ہینڈ پریکٹس کی. جس کو عادت پڑ گئی ہے تو کیا کرنا ہے, جیسے کام کرتے کرتے عادت پڑ جاتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے عادت چھوٹ جاتی ہے. اس کا طریقہ کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جس کی عادت پڑ جائے نا وہ جلدی نہیں چھوٹتا, گناہ بار بار ہوتا ہے. سب سے پہلے جب گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو سزا بھی دینی ہے. روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو اپنے آپ. جب گناہ ہو گیا کچھ صدقہ کرو لازمی, یا روزہ رکھو, یا بولو کہ اتنے رکعت نوافل پڑھوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک کام یہ. نمبر 2, کسی بزرگ سے فوراً اصلاحی تعلق قائم کرو. جو لوگ بے حیائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں, حضرت فیروز میمن صاحب, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ, بہت نوجوانوں کے تجربے ہیں جو ان سے بیعت ہوا اس سے وہ فحش کام چھوٹ گئے. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, ان سے اصلاحی تعلق قائم کرو. اور حضرت حکیم اختر صاحب کے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلفائیں بہت سارے, جس سے آپ کو فائدہ ہو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرو. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جاؤ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھو, حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے دل سے دنیا کی محبت کا گند نکالیں اور اللہ کی محبت اس میں ڈالیں, نکلے گا گند انشاءاللہ. دوسرا کام, تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. جس ماحول میں انسان گندا ہوتا ہے تو اچھا بننے کے لیے اس ماحول سے, بھنگی گٹر میں گیا ہوا ہے, اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں یار میں صاف ہی نہیں ہو رہا, لوگ ایسے نہائے نتھرے نتھرے, ہم کیا کہیں گے اس گٹر سے نکل تو صحیح. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی تو بولیں گے نا, ابے تو اس گٹر سے نکل پھر ہم تجھے سروس اسٹیشن لے کے جائیں گے. سادہ نہانے سے تو پاک, سروس اسٹیشن میں جائے گا ڈیٹول سے نہلائیں گے تجھے ہم. تو جس ماحول میں آپ نے گٹکا سیکھا, چرس سیکھی, وہی دوست فلموں کی ہے. جس دوست کے ساتھ بیٹھو اپنی لڑکیوں کے قصے سناتا ہے کہ نہیں سناتا وہ بیٹھ کے؟ ہر دوسرا بندہ کیا سنا رہا ہے؟ اپنی لڑکیوں کے قصے, لڑکیوں کی کہانیاں. تو آدمی دوبارہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے تبلیغ میں بہت بڑی نعمت ہے. 4 مہینے لگاؤ, 4 مہینے لگا سکتے چلہ لگا لو, چلہ نہیں لگا سکتے سروزہ لگاؤ, شروع کرو جانا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ زندگی سے نکلے گا, آج نہیں کل نکل جائے گا. کم از کم اتنا تو ہوگا نا, آگے نہیں بڑھو گے, جس گناہ پہ ہو وہیں تک رہو گے. ورنہ گناہ جب کرتا ہے انسان, اگلا قدم اس سے آگے, اس سے اگلا قدم اس سے بھی آگے. آگے نہیں بڑھو گے, پیچھے نہیں آؤ گے تو کم از کم رک تو جاؤ گے نا وہاں پہ. تو تبلیغ کا راستہ, اس میں آپ سب نے وقت لگانا ہے. کون کون لگائے گا 4 مہینے ہاتھ کھڑا کرے, ہمت کرو. دوسرا کام, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے. تعلق نہیں ہوگا پھر بگڑتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے, جب پڑھتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. بس میں ختم کر رہا ہوں بیان ابھی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام, اپنے آپ کو گناہ کرتے ہی کیا کرنا ہے؟ توبہ بھی کرنی ہے اور سزا بھی دینی ہے. اور جتنے نمبر ہیں اڑا دو موبائل سے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک دن ہم پہ موت آئے گی, جیسے مائیکل جیکسن کے پاس جتنی لڑکیاں تھیں نا, آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. جب مرا ہوگا تو فون آتا ہے قبر میں اس کے پاس کہ تم بہت دن ہو گئے آئے نہیں, آتا ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, جو بزرگ حضرات ہیں ان سے پیشگی معذرت, ایک بزرگ کی جو یہاں سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام میں سفید ریش کی بڑے فضائل ہے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تمہیں ان بوڑھوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے, اور یہ جو بوڑھے مسجد میں آ رہے ہیں نا, یہ وہی ہیں جو جوانی میں آئے ہیں. انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں جو آج اللہ ان کو مسجد میں آنے دے رہا ہے. ورنہ میں آپ کو یقین سے بتاؤں, جو جوانی میں مسجد نہیں گیا وہ بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں آتا. مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا, اس کو جمعے کی نماز کی توفیق نہیں ملے گی. ایسے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں نہیں آئے. تو آج جو بوڑھے آپ کو مسجد میں نظر آ رہے ہیں, انہوں نے جوانی میں کوئی نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو بوڑھا مسجد میں آیا کرو نا, اس کو بہت زیادہ عزت دیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. بوڑھا کتنی مرضی بد اخلاقی کرے, آپ نے اس کی داڑھی اور اس کے بڑھاپے کا بولو خیال کرنا ہے. کوئی بات نہیں, الٹا سیدھا کہنے دو اس کو, اس کی عمر دیکھو. نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم, بوڑھے کا احترام اللہ کا احترام ہے. اصل میں
جو اللہ کی عزت جس کے دل میں ہوگی اس کے دل میں بوڑھے کی بھی عزت ہوگی. آج بوڑھوں سے ایسے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بوڑھے آ رہے ہیں نا انہیں کوئی کام کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ابھی لڑکیوں سے تعلق نہیں چھوڑو گے نا, حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کرو گے, تو بڑھاپے میں حسینوں کے نہیں حکیموں کے نمبر ہوں گے آپ. آج کون سے کھانسی رک نہیں رہی ہے, کون سے حکیم صاحب سے رابطہ کرو. میں پھر قصے سناتا ہوں نا. ایک 80 سال کے بوڑھے تھے, وہ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی شام کو میرا کسی خاتون سے نکاح ہے, کیا کیا چاہیے اس کے لیے. انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے بس ہمیں آپ کی, اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب 90 سال میں شادی کی انہوں نے, پتہ نہیں دوسری یا تیسری, کیونکہ زندگی کیسے گزری تھی بولو, تقوی والی. میں پہلے 80 سال بتاتا تھا, آج ہمارے استاذ نے بتایا 80 نہیں 90 سال, اور 90 سال میں ان کے بیٹا پیدا ہوا. یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ گٹکے کی برکتیں ہیں, یہ فوش فلموں کی برکتیں ہیں, یہ حسینوں کے نمبروں کی برکتیں ہیں. کیا ہو گیا ایسے چپ, ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل یہ تقوی کی برکتیں ہیں. حالانکہ وہ کوئی ان کے ڈاکٹروں حکیموں سے تعلقات نہیں تھے. تو آپ پرہیزگاری والی زندگی, ہمیشہ سکون والی زندگی, اور گند والی زندگی تھوڑے دنوں میں برباد. زانیوں کے حال تو دیکھو, چہروں پہ کیسی نحوستیں ہوتی ہے زانی کی, اور پھر آخرت میں اللہ کے اجر دے گا اگر دنیا میں تقوی اختیار کیا. تو تقوی میں 2 چیزیں بس میں آج بتاؤں گا. نمبر 1, حرام لذتیں چھوڑ دو, اگر کبھی ہو تو کیا کرو, توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, نماز کی پابندی. یہ تقوی میں سب سے پہلی شرط ہے. آج سے عزم کرو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اب عادت چھوٹ گئی, پڑھی نہیں جا رہی, کوئی بات نہیں, جس دن ناغہ ہو اس دن اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھ رہے ہو, جس دن ناغہ ہو کیا کرنی ہے. اب سزا آپ خود بیٹھ کے سوچو گے کیا سزا. بہت بڑی سزا نہ رکھ لو, 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ ہوئیں گے ہی نہیں. تھوڑا اتنی سزا دو کہ سزا بھی ہو اور تھوڑی تنبیہ بھی ہو جائے. سزا بھی بہت بھاری بھرکم نہ ہو اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ روزانہ دیتے رہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ خود طے کرو, اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو تو وہ بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. 2 کام, نماز کی پابندی اور نشہ اور یہ حرام لذتوں سے بچنا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, میں تمہیں جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف. اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور پاکیزہ بیویاں دوں گا. اتنی بیویاں جنت میں ملیں گی نا, انتہائی خوبصورت, جن کے حسن کو اللہ نے بیان کیا. کیسے اللہ بیان کرتا ہے, مقصورات فی الخیام کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا ایسے سفید, کوئی داغ دھبا نہیں. اور کیا, قاصرات الطرف عین, عینہ بڑی آنکھوں والی, بڑی پلکوں والی, جس کے حسن کو اللہ بیان کر رہا ہو قرآن مجید میں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ کن کے لیے, پاک لوگوں کے لیے, جو گند میں منہ نہیں مارتے تھے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو کتنا افسوس ہوگا کہ ان حرام عورتوں کے پیچھے جوانی لٹا دی, اور آخرت میں جب جنتیوں کو, پیغمبروں کو, شہداء کو, نیک علماء کو, صلحاء کو, برائیوں سے بچنے والوں کو حوریں مل رہی ہوں گی, میں کہتا ہوں اللہ جہنم میں نہ بھی ڈالے, یہ حسرت ہی بہت بڑی جہنم ہوگی. اللہ کہے تو جہنم میں نہیں جائے گا, بس جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں اس وقت یہ جنت میں نہ جانا ہی جہنم ہوگا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا. تو تھوڑے دن صبر کر لو میرے بھائی, اللہ اس سے بہت اچھا دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. تو صبر کر لو, حلال کی طرف جاؤ. حلال پہ پابندی نہیں ہے کہ میں صبر کروں گا, میں ایک شادی بھی نہیں کروں گا تاکہ جنت ملے, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی بولو نا سنت ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جتنا زیادہ کرو اتنا اچھا ہے. حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ آدھا بیان سنو آدھا رہ جاؤ, وہی بات ہے. پہلی شادی ہو چکی ہے, دوسری کر لو, تیسری کر لو. لڑکیاں بہت ہیں بھائی, اور پہلی والے کا حق بھی ادا کرو, اس کو ترساؤ نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول جاؤ. کرو, اللہ نے پیسہ دیا, کسی کی نہیں, ابا کی بھی نہیں سنے اس میں. تو سیدھی سی بات, اجازت اللہ نے دی ہے تو ابا کو حق ہے کہ وہ اجازت چھین لے. جب آپ زنا کرو گے تو ابا بچائے گا قیامت میں آپ کو؟
ابے کیا ہو گیا؟ ایک آدمی نے کہا میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومتا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں لائف کو, اور زنا بھی معاذ اللہ وہ کر رہا ہوں, اور شادی نہیں کر پا رہا میں, ابا منع کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سارے کام تو ابا سے پوچھ کے کر رہا ہے؟ جب لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہو ابا سے پوچھا تھا ابا یہ والی کیسی ہے, لگا لوں دوستی اس سے؟ اس کے بیلنس جلوا رہے ہو, ابا سے پوچھا تھا یہ سارے کام کرتے ہوئے؟ اس سے ڈیٹے مار رہے ہو, قائد اعظم سے پوچھا تھا قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹ؟ قائد اعظم بولیں گے کہ میں نے اس لیے بنایا تھا پاکستان, تو میرے ہی مزار پہ آ کے ڈیٹ مار رہا ہے. کمبخت تجھ سے اصال ثواب نہیں ہوتا, میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی, تو ڈیٹ تو نہ مار. میں تو کہتا ہوں قیامت میں فرشتے بعد میں حساب لیں گے, پاکستانیوں سے پہلے قائد اعظم نے حساب لینا ہے. ٹھیک ہے کہ تم نے میرے مزار کو کیا ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا بھائی. مجھے ایک دفعہ خیال آیا, پرانا قصہ ہے, میں قائد اعظم کے مزار پہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ نا, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں, وہیں سے گزر رہے تھے, ہم نے کہا تو ہم گئے, ہم نے کہا فاتحہ پڑھ لیں گے, کچھ دعا کر لیں گے. وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ نا بینچ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو ایک بندہ آ کے ہٹا رہا ہے کہ ہٹو یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے کیوں ہٹو؟ کہہ رہا ہے بھائی یہ جگہ بک ہے. کہہ رہا کس نے بک کی؟ پتا چلا وہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں نا, وہاں کے لوگ کو کرایہ دے کے بینچ بک ہو رہے ہیں پہلے سے. تو وہ بھائی وہ کسی اور کی گرل فرینڈ اور وہ بوائے فرینڈ یہاں بیٹھیں گے, ان کے لیے پہلے سے بک ہو چکی ہے, تو کوئی اور تھڑا دے جا کے بکنگ چل رہی ہے بھائی. یہ پرانی بات ہے. اب تو بھائی یہ دنیا میں انجوائے کر لو. قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصیرکم الی النار, آنا کہاں ہے؟ آگ, جہنم کی آگ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا. آگ کے شعلے اٹھتے ہیں, وہ ننگے مرد اور عورت اوپر جاتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں, ننگے مرد اور عورت اکٹھے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. امت کا مطلب مسلمان, وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جو زنا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ کر کے, ننگا کر کے زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ آگ میں ڈال دیا کہ اب اڑاؤ مزے تم. اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی. اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے, تھوڑی نہیں بہت. اتنی نفرت کہ اللہ نے کہا زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, اور جو شادی شدہ مرد زنا کرے, قرآن نے کیا کہا؟ حکومت پر لازم ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرے.